أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا، اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس مگر شیطان ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا انکار کیا، واستکبر تکبر کو اختیار کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس آیت میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے، چلو ترجمہ پھر سن لو، یاد کرو اس وقت کو جبکہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا تو فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کیا سجدے کا، تکبر اختیار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس آیت میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا، دوسری بات فرشتوں نے سجدہ کیا، تیسری بات شیطان سجدہ کرنے سے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں تشریح کے طور پر ایک آیت نقل کی جاتی ہے، ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی پتلا مٹی کا صرف تیار کیا گیا تھا، اس کے اندر روح ڈالی نہیں گئی تھی، صرف مٹی کا پتلا تھا، ابھی روح اس میں ڈالے نہیں تھے، تو اس وقت میں شیطان کا گزر فرشتوں کے ساتھ وہاں سے ہوا۔ روایت سنا توجہ سے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا، بنانے کے بعد ابھی ان کے اندر روح نہیں پھونکی تھی، صرف مٹی کا پتلا تھا، تو اس وقت میں شیطان کا گزر ان کے قریب سے ہوا فرشتوں کے ساتھ میں۔ تو شیطان نے فرشتوں سے کہا کہ اللہ نئی مخلوق پیدا کر رہا ہے، یہ کیسی بات ہے، کیسی مخلوق ہے؟ اگر یہ مخلوق ہماری سردار ہو گئی، ہمارے اوپر حاکم بن گئی تو تم کیا کرو گے؟ شیطان فرشتوں سے سوال کیا۔ تو فرشتوں کے اندر، فرشتے چونکہ نور سے پیدا کیے گئے تھے، ان کے اندر اطاعت کا مادہ اور مزاج تھا۔ شیطان چونکہ آگ سے پیدا کیا گیا اور اس کے اندر چونکہ نافرمانی داخل ہو چکی تھی، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم ان کو سردار مان لیں گے۔ شیطان سوال کیا سوال بولو؟ اگر یہ مخلوق ہمارے اوپر حاکم بن گئی تو تم کیا کرو گے؟ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ ہم ان کو سردار مان لیں گے، اس کے سوا ہم اور کر سکتے بھی کیا ہے؟ ان کو سردار مان کر ان کی اطاعت کریں گے۔ فرشتوں کے اندر چونکہ نوری مزاج تھا، نوری مخلوق تھی، اطاعت غالب تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ شیطان چونکہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا، اس کے اندر نافرمانی کا مزاج تھا، نافرمانی کا غلبہ تھا، تو اس نے کیا کہا؟ میرے سے نہیں ہوتا اطاعت کرنا ان کی، ہاتھ اٹھا دیا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد شیطان ان کے سجدے سے انکار کیا۔ یہاں ایک سوال، اللہ تعالیٰ نے یہاں جو سجدہ کا حکم دیا فرشتوں کو، یہ اب ہم جو سجدہ کرتے یہ وہ سجدہ نہیں تھا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ صرف تواضع، تزلزل، ذلت بتانے کے لیے تھا۔ جیسا ہم سجدہ کرتے وہ سجدہ وہ نہیں تھا، وہ سجدہ اللہ تعالیٰ تواضع کو بتانا چاہتا تھا، ذلت کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ سارے فرشتے، ساری مخلوق میرے حکم کے تابع ہیں، یہ بتانے کے لیے تھا۔ تو شیطان نے اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا۔ اگر اللہ کے حکم کو دیکھتا تو بھائی یہ سجدہ ہے کہ نہیں کہ مجھے کہیں کو اللہ بول رہا تو بول کر سجدہ کر دیتا، تو آج تک بھی اللہ کا فرمانبردار، مقرب، محبوب بندہ رہ کر اللہ کے پاس رہتا تھا۔ انکار کر دیا، تکبر میں آ گیا، تو پھر وہاں سے ذلیل ہو کر ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے ہٹا دیا اور ہکال دیا گیا۔ تو یہاں سے امت کے لیے انسانوں کے سبق کیا؟ جو اللہ کے حکم کے سامنے
اپنے آپ کو خم کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، تابع فرمانبردار بنا کر، مطیع بن کر اللہ کے حکم کے سامنے اللہ کے حکم کو مان کر سر جھکا لیتا ہے، تو اس کو ہمیشہ کے لیے عزت حاصل ہو جاتی ہے. خاص کر اللہ کی نگاہ میں تو اسے عزت حاصل ہو جاتی ہے. دنیا کی نگاہوں میں اگرچہ اسے عزت نہ ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں اسے عزت مل جاتی ہے. جو اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتا، اللہ کے حکم پر بات اور کان نہیں دھرتا، تو اس کے لیے ہمیشہ کی ذلت اور گمراہی اس کے سر پر ڈال دی جاتی ہے. ایک بات تو یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی اور شیطان کی ذلت اور تواضع کو بتانا چاہتے تھے. اللہ کے حکم کے سامنے انہوں جھکتے نہیں جھکتے یہ دیکھنا چاہتے تھے. دوسرا جواب اور دوسری بات کیا کہ بھائی وہ سجدہ عین جیسا ہم سجدہ کرتے ویسا نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا. دو باتیں. ایک بات تو کیا سجدہ تعظیمی تھا. سجدہ تعظیمی پہلے کی شریعتوں کے اندر جائز تھا، کسی بڑی شخصیت کے سامنے سجدہ کرتے تھے، جائز تھا. لیکن حضور کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کسی کے سامنے سر جھکانا سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور ایک بات کیا کہ وہ جو سجدہ کیے وہاں صرف جھکے، سجدہ نہیں کیے، تواضع بتائے، صرف جھکے. تو ایک بات تو یہ ہوگی. اور ایک سوال سنو. اب فرشتے تو نوری مخلوق تھے، فرشتے سجدہ کرے بول کر اللہ حکم دیا ان کو تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان فرشتوں جیسا نہیں تھا، الگ مخلوق تھا، تو اسے سجدے کا حکم کئی کو ہوا؟ سمجھ میں آیا سوال؟ فرشتے چونکہ نوری مخلوق تھے تو ان کو سجدے کا حکم ہوا تو صحیح بات ہے، لیکن فرشتوں کے ساتھ میں شیطان کو سجدے کا حکم کئی کو ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب کہ بھئی شیطان فرشتوں کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا. اب ان کے ساتھ رہتا ہے بولے تو اس کا حکم بھی ان کے ساتھ رہتا. انہوں کیا کرتے کہ اسے بھی ویش کرنا پڑتا. اب یہاں کون تو آ گیا بولے تو نماز پڑھنے کے واسطے، اب امام صاحب رکوع کرے تو اسے بھی رکوع کرنا پڑتا. سمجھ میں آ گیا؟ نہیں، نماز ہونے کے بعد آ گیا تو اب اس کی نماز ان پڑھ کو جاتا. جماعت کے وقت آ گیا تو کیا ہوتا؟ امام کو فالو کرتا. ان فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا تو اسے فرشتوں کو فالو کرنا پڑتا. جو حکم فرشتوں کے لیے وہی حکم اس کے لیے بھی. ایک جواب تو یہ. دوسرا جواب کیا کہ اللہ نے خود اس سے سجدے کا حکم دیا تھا، تو بھی سجدہ کر بول کر. قرآن مجید میں بھی ہے. تو ان ڈائریکٹ انکار کر دیا، میں ایک سجدہ کرنا، اللہ انکار کر دیا. اللہ پوچھے اس سے تجھے میرا سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا؟ تو اس نے کیا کہا؟ نہیں اللہ میں سجدہ نہیں کرتا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا. یہ جواب کہا. اللہ کچھ ٹکر لے رہا اللہ سے، کہاں بچتا؟ نہیں بچا. اللہ کے دربار سے ہکال دیا گیا. سمجھ آ؟ اسی طرح جو بندہ بھی اللہ کے حکم کے سامنے متکبرانہ رویہ اختیار کرتا ہے اس کو ہمیشہ کی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. جو بندہ اللہ کے حکم کے سامنے، شریعت کے حکم کے سامنے، شریعت کے سامنے، دین کے سامنے اپنی عقل کو جھکا لے، اپنے عقل کے گھوڑوں کو اسٹاپ کر دے، تو وہ بندہ ہمیشہ عزت سے رہے گا، عزت کی زندگی جی گا، عزت کی موت مرے گا. اگر شریعت کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے گا، ایسا کہیں کو کرنا ویسا کہیں کو کرنا بول کر، تو پھر اس کے لیے ہمیشہ کی ذلت اس کے سر پر ڈال دی جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو متکبرانہ مزاج اور رویے کو اختیار کرنے سے بچائے رکھے. متکبرانہ مزاج شیطان کا ہوتا ہے. جو مانتا ہے، جو تواضع اختیار کرتا ہے، وہ انسان کا، آدم کا بچہ ہوتا ہے. جو متکبرانہ مزاج اپنے اندر پالتا ہے وہ شیطان کا بچہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آدم کا بچہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تکبر اختیار کر کے شیطان کا بچہ بن کر اللہ کے دربار سے ذلیل اور خوار ہو کر ہمیشہ کی ناکامی اور نقصان اٹھانے سے میری آپ کی اولاد کی، پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے.